الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. سورۃ المائدہ جس کا دعویٰ تھا مسائل اربعہ کی تفصیل، تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نذور اللہ، نذور العباد، مضمون کے اعتبار سے اس کے باب تھے 10 حصے. اس کی کتنے تھے تقسیم؟ 10 حصوں پر یہ سورت مشتمل تھی. آج ہم پڑھتے ہیں 6 باب پڑھ چکے ہیں. آج کتنا پڑھیں گے؟ 7واں باب. اس 7ویں باب میں تحدید للمؤمنین، مومنوں کو سختی کی گئی ہے مومنوں پر. کس وجہ سے؟ بموالات اہل الکتاب، اہل کتاب سے دوستی کی وجہ سے، کہ ان سے دوستی نہ کرو. اور منافقین کے لیے زجر ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى، نہ بناؤ یہود و نصارہ کو اولیاء دوست، بعضهم اولیاء بعض، بعض ان کے دوست ہیں بعض کے. کیوں؟ دوستی تو ہوتی ہے قلب کی وحدت عقیدہ پر، کہ عقیدہ ایک ہو، اور عقیدہ تو ان کا آپس میں ملتا ہے، تو ان کی دوستی آپس میں ہو سکتی ہے. تمہاری اور ان کی دوستی تو کسی طرح بھی نہیں ہو سکتی، تو تم ان کو کیوں دوست بناتے ہو؟ اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم، اور جو کوئی دوست بنائے گا تم میں سے ان کو، فإنه منهم، پس بے شک وہ انہی میں سے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ توفیق نہیں دیتا ظالم قوم کو. فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، پس تو دیکھے گا ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے. یُسَارِعُونَ فِیہِم، دوڑتے ہیں ان میں، ان کی طرف. یقولون، کہتے ہیں، نخشیٰ، ڈرتے ہیں ہم، ان تصیبنا دائرۃ، یہ کہ پہنچے ہمیں مصیبت زمانہ، گردش زمانہ. فعسى اللہ، پس یقیناً اللہ لے آئے گا، ان یأتی، لے آئے گا، بالفتح فتح، او امر من عنده، یا اپنی طرف سے کوئی ایسا امر. فیصبحوا، پس ہو جائیں گے یہ منافق، علی ما اسروا، اس پر جو یہ چھپاتے ہیں، فی انفسہم، اپنے نفسوں میں، نادمین، پیشمان. وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ وہی لوگ ہیں، یہ منافق، اقسموں جو قسمیں اٹھایا کرتے تھے، باللہ، اللہ کے نام کی، جہد ایمانہم، اپنی مضبوط قسمیں، انہم لمعکم، کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں. حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے ان کے اعمال. فاصبحوا خاسرین، پس ہو گئے وہ نقصان اٹھانے والے. فرمایا تو دیکھے گا ان منافقین کو، یسارعون فیہم، ان کفار میں دوڑ دوڑ کے گھستے ہیں. نام دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں، آپ پر مسلمان، آپ پر ایمان لانے کے دعوے دار ہیں، آپ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ادھر کیا کرتے ہیں؟ گھستے ہیں. یسارعون، جلدی جلدی جاتے ہیں. علامہ دریابادی صاحب فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جو یہودی تھے یہ متمول تھے، مالدار تھے.
بات سمجھ میں آ رہی؟ اور یہ منافقین یہ جا کے ان کا ٹولہ ادھر ان کے پاس بیٹھتا تھا، یہ بھی کوئی غریب نہیں تھے، یہ ان کے پاس بیٹھتے تھے، جدھر بھی دیکھو تو عبداللہ ابن ابی کو دیکھو ان کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے اپنے دوستوں سمیت۔ تو ان پہ مسلمان اعتراض کرتے کہ سمجھ نہیں آتی تمہاری ہمیں، پڑھتے کلمہ ہو، کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، اور سارا دن محفل تمہاری یہود کے ساتھ ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی تم تو عجیب لوگ ہو، سادے ہو، ایک ہی طرف ہو کے چلتے ہو، ہم تو خطرہ محسوس کرتے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا، جنگیں ہوتی ہیں، دائرہ مصیبتوں کا چلے اور گردش زمانہ آ کے ہم پہ ٹک جائے، یہی جن کے پاس ہم بیٹھتے ہیں کل ان کو فتح ہو جائے تو ہماری جگہ ہوگی، ہم کہاں جائیں گے؟ تو ادھر تمہیں بھی خوش کرتے ہیں اور ان کو بھی، کہ اگر ان کی فتح ہوگی تو کل وہ ہمارا لحاظ رکھیں گے، ہم سے کوئی انتقام نہیں لیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ کیونکہ حالات بدلتے ہیں، آج مسلمان اگر غالب ہیں تو کل وہ بھی کیا آ سکتے ہیں؟ غالب آ سکتے ہیں، تو ہم کل کی رعایت کرتے ہوئے آج ہی سے ان کے ساتھ دوستانہ لگا رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ فرمایا فَتَرَ الَّذِينَ، پس تو دیکھے گا ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی نفاق ہے، یُسَارِعُونَ فِیہِم، دوڑتے ہیں، فیہم الیہم، ان کی طرف، ٹھیک ہے، یا فیہم کو اپنے معنی میں رکھو، فی موالاتہم و معاونتہم، ان کی دوستی میں دوڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون میں دوڑ رہے ہیں، اور یقولون، کہتے ہیں، نخشا، ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا دائرۃ، یہ کہ پہنچے ہمیں مصیبت زمانہ۔ دائرہ دیکھتے ہو نا جی، ہاں یہ سوئی ٹکتے ٹکتے کہیں ہم پہ نہ، یہ تو گردش ایام ہے، پھرتی ہے چال یوں ہی، تو کہیں ہم پہ نہ آ جائے۔ فرمایا فَعَسَى اللَّهُ، پس یقیناً اللہ لے آئے گا، بالفتح، کس کو؟ فتح لے آئے گا، او امر من عنده، یا ایسا کوئی امر اپنی طرف سے، فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ، پس ہو جائیں گے یہ منافق اس پر جو انہوں نے چھپایا اپنے دلوں میں، نادمین، پیشمان۔ فتح لے آئے گا اللہ، تو یہ اپنے اس نفاق پر اور اپنی اس گھٹیا سوچ پر کیا ہو جائیں گے؟ نادم ہو جائیں گے۔ ایک، یا اللہ کوئی ایسا امر لے آئے گا اپنی طرف سے کہ یہ پھر پیشمان ہو جائیں گے۔ فتح آئے گا تو پیشمانی یہ ہوگی کہ ہم تو ان بدبختوں کے ساتھ یارانے لگاتے تھے اور وہ تو کام نہیں آئے، وہ تو خود بھی غرق ہو گئے ہیں۔ اور دوسری امر من عندہ، کہ اللہ اپنی طرف سے ایسا کوئی امر لے آئے گا کہ یہ پیشمان ہوں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں عذاب، کیا لے آئے گا؟ جب عذاب آئے گا تو منافق پریشان ہوں گے، کاش ہم منافقت نہ کرتے۔ لیکن علامہ عبد الماجد دریابادی سے فرماتے ہیں کہ یا اللہ کوئی ایسا امر لے آئے گا، یعنی ایسا کر دے گا کہ ان منافقوں کے نام متعین کر کے مسلمانوں کو کیا کر دے گا؟ بتا دے گا۔ اور جب اللہ ان کے نام بتائے گا فلاں فلاں یہ منافق ہیں، تو فرمایا یہ منافق اپنے اس کیے چھپائے ہوئے اعمال پر پیشمان ہوں گے، اور مومن حیران ہوں گے کہ یا اللہ یہ وہی لوگ ہیں، آپ کے ہاں یہ منافق ہیں، یہ تو قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے تھے کہ ہم کیا ہیں؟ تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ذرا الفاظ پہ غور کرو۔ فرمایا یا لے فَعَسَى اللَّهُ، پس یقیناً لے آئے گا اللہ، کس کو؟ بالفتح، فتح کو، او امرین،
یا کوئی معاملہ کوئی امر من عندہ اپنی طرف سے فیصبحوا پس ہو جائیں گے یہ منافق علامہ اسروا اس پر جو وہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں نادمین پیشمان ویقول الذین اور کہیں گے ایمان والے اہؤلاء الذین کیا یہی ہیں وہ لوگ یعنی منافقین کے بارے میں کہیں گے اقسموا جو قسمیں اٹھاتے تھے باللہ اللہ کے نام کی جہد ایمانہم اپنی مضبوط قسمیں زوراور قسمیں کہ انہم لمعکم کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ ہمیں تو آج پتہ چلا اللہ نے ان کو ننگا کر دیا ہے، یہ تو کیا کرتے تھے قسمیں اٹھاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حبطت اعمالہم ضائع ہو گئے ان کے اعمال فاصبحوا خاسرین پس ہو گئے نقصان اٹھانے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو من یرتد منکم عن دینہ جو بھی تم نے سے پھرے گا اپنے دین سے فسوف یأتی اللہ پس جلدی ہی لے آئے گا اللہ بقوم ایسی قوم کو یحبہم جو اللہ ان سے محبت کرے گا ویحبونہ اور وہ اللہ سے محبت کریں گے اذلۃ علی المؤمنین مہربان ہوں گے نرم ہوں گے مومنوں پر اعزۃ علی الکافرین سخت ہوں گے کافروں پر یجاہدون فی سبیل اللہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں ولا یخافون لومۃ لائم اور وہ نہیں خوف محسوس کریں گے لومۃ لائم وہ نہیں ڈریں گے ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء یہ اللہ کا فضل ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے واللہ واسع علیم اور اللہ وسعت دینے والا علیم جاننے والا ہے۔ فرمایا مومنوں منافقوں کی طرح کام تم نہ کرو جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہوگا پھرے گا تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ کیوں؟ اگر تم پھر جاؤ گے دین سے تو اللہ تمہیں مٹا دے گا اور اللہ اوروں کو لے آئے گا۔ اور اوروں کو کیسے لائے گا؟ وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ فرمایا وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، مومنوں پہ وہ نرم ہوں گے، کافروں کے مقابلے میں سخت ہوں گے، راہ الہی میں جہاد کریں گے اور ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، خطرہ نہیں پائیں گے دنیا کیا کہتی ہے۔ تو فرمائی یہ خطاب تو صحابہ کرام کو ہے، کس کو ہے؟ کہ اے صحابہ سے کہا اگر تم دین سے پھر گئے تو میں لے آؤں گا۔ تو اب کیا ہے صحابہ کو اللہ نے نہیں ہٹایا بلکہ صحابہ ہی ان اوصاف والے بن گئے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، مومنوں پہ نرم کافروں پہ سخت ہیں۔ جیسے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار اعزۃ علی الکافرین رحماء بینہم اذلۃ علی المؤمنین تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا رب کی رضا تلاش کرتے ہیں، رب سے محبت کرتے ہیں تو رب ان سے محبت کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انہی اوصاف والے لوگ کون تھے؟ صحابہ تھے۔ فرمایا اسی لیے اللہ نے ان کو نہیں مٹایا، سمجھ آئی؟ ان پہ عذاب نہیں بھیجا۔ یجاہدون فی سبیل اللہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں ولا یخافون لومۃ لائم اور وہ خوف نہیں کریں گے ملامت کرنے والے کی ملامت سے، یعنی رائے حق میں یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے پر لوگوں کی ملامت کی پرواہ، لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کی ان کو پرواہ، ان کو یہ پرواہ ہوگی رب کا حکم کیا ہے۔ آگے جی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء یہ اللہ کا فضل ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ وسعت والا علیم جاننے والا ہے۔ آگے
انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا دوست اللہ ہے۔ ہاں، کافر ان سے دوستی کرتے ہیں نا، منافقین کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں، تو مومنوں سے کہا نہیں نہیں، تم کافروں سے دوستیاں نہ کرو۔ اس باب میں یہی تھا کہ مومنوں کو کس سے روکا گیا تھا؟ کفار سے دوستی سے۔ تو فرمایا اللہ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا دوست اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول، والذین آمنوا، اور وہ لوگ تمہارے دوست ہیں جو ایمان لائیں۔ مومنوں، تمہارے دوست تو ایمان والے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ تمہارے دوست ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، ایمان والے۔ تمہارا دوست اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ یقیمون الصلاۃ، قائم کرتے ہیں نماز، ویؤتون الزکوٰۃ، اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، وہم راکعون، درا حال ہے کہ وہ عاجزی کرنے والے ہیں۔ یہ معنی نہیں ہے کہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ مطلب رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو ادھر گندم کی بوریاں دے رہا ہے، رکوع کی حالت میں ادھر پیسے بانٹ رہا ہے، نہیں۔ کیا مطلب ہے کہ عموماً انسان چونکہ جب کوئی چیز کسی کو دیتا ہے، خرچہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے محتاج کو، وہ لیتا ہے تو اس کو دعائیں دیتا ہے، اس کے اندر ایک غرور آ جاتا ہے۔ کیا آ جاتا ہے؟ کہ بھئی میں بڑا آدمی ہوں، پیسے لگا رہا ہوں، ہے دیکھو 10,000 20,000 اتنے دے رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، ایمان والے جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو ساتھ عاجزی کرتے ہیں، مال لگا کر بھی ان میں غرور نہیں آتا بلکہ عاجزی آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کچھ نے روافض نے ایک ایسی روایتیں بھی بیان شروع کر دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، کوئی بندہ آیا سوال کرنے کے لیے، خیرات صدقہ زکوٰۃ مانگنے کے لیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ نماز کی حالت میں اور کوئی چیز ان کو نہیں ملی اس وقت، تو نماز کی حالت میں رکوع میں انگوٹھی اتار کے اس کو زکوٰۃ میں دے دی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ساری روایتیں کیا ہیں؟ یہ بے سر و پا ہیں۔ فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو، وَهُمْ رَاكِعُونَ، درا حال ہے کہ وہ عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اور جو کوئی دوست رکھے گا اللہ کو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، تو فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، پس اللہ کا لشکر وہی غالب آنے والے۔ سورۃ مجادلہ نکالو، آیت نمبر 22، سورۃ المجادلہ، آیت نمبر 22۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک، یہی لوگ ہیں حزب اللہ، اللہ کا لشکر۔ یہی لوگ کس کا لشکر ہیں؟ جن سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں، یہی لشکر ہے اللہ کا۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار سن لو کہ اللہ ہی کا لشکر کامیاب ہونے والا ہے۔ تو اس اولئک کو لگاؤ اس آیت کی شروع میں، تو عبارت یوں بنے گی، فرمایا جو دوست رکھے گا اللہ کو اور اس کے رسول کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، تو فاولئک حزب اللہ، یہ لگاؤ ادھر، فاولئک حزب اللہ، تو یہ اللہ کا لشکر ہیں۔ فإن حزب اللہ هم الغالبون، اور اللہ کا لشکر ہی کیا ہونے والے ہیں؟ غالب آنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، نہ بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے بنایا ہے تمہارے دین کو ہزوا، مذاق، ولعبا، اور کھیل۔ ان لوگوں کو نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل، ہزوا، مذاق اور کھیل بنایا۔
من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے، اچھا، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار، اور نہ بناؤ کافروں کو اولیاء دوست۔ تو لا تتخذوا کو پہلے ذکر کیا اور پوری 1.5 لائن لگا کے آخر میں کیا کہا؟ اولیاء۔ تو آیت کا معنی ہوگا نہ بناؤ دوست ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق مسخرہ بنایا، ولعبا، اور کھیل بنایا، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے انہوں نے بھی تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنایا، والکفارا، اور باقی کافروں نے بھی تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنایا۔ فرمایا ان کو دوست نہ بناؤ، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ کیسے انہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنایا؟ فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم پکارتے ہو، بلاتے ہو نماز کی طرف، تو اتخذوها ہزوا، یہ بناتے ہیں اس کو مذاق۔ تم دین کی طرف بلاتے ہو، اذان دیتے ہو، یہ تمہاری اذان کو بھی مسخرہ اور کھیل بناتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتے۔ جو تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بناتے ہیں تم ان کو دوست بناؤ، یہ کسی طرح روا۔ اللہ تمہیں غیرت دلا رہے ہیں، تمہارے دین کو مذاق کیسے؟ اذان ہو رہی ہے، اذان کے ساتھ مسخرہ ہو رہا ہے۔ تم نماز پڑھتے ہو، تمہاری نماز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کی اذان کے ساتھ اہل کتاب مذاق کرتے ہیں، حالانکہ اپنی حالت کا پتہ نہیں ہے کہ ان کی عبادتوں میں، ان کی عبادت ٹنگ ٹنگ گھنٹی سے شروع ہوتی ہے اور ختم بھی ٹنگ 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 کس پہ ہوتی ہے؟ تمہاری عبادتوں کا یہ حال ہے، اور تمہیں اس مقدس طریقے کے ساتھ ہنسی کرتے ہو کہ جس کی ابتدا بھی اللہ کی وحدانیت اور بڑائی سے ہوتی ہے، جس میں آپ کی فلاح کا ذکر ہوتا ہے، جس میں رسالت کے تذکرے ہوتے ہیں، اور جس کا آخری جملہ بھی لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، اور وہ ندا لگانے والا پہلے وضو کرتا ہے، پاک ہوتا ہے، پھر قبلہ رخ ہوتا ہے، پھر یہ صدا لگاتا ہے۔ تمہیں اس سے مذاق کا موقع ملتا ہے، اس سے مذاق کرتے ہو، اور اپنی کیا حال ہے؟ تمہاری عبادتوں میں ٹنگا ٹنگ لگی ہوئی ہوتی ہے، یہ بھی کوئی عبادت ہوتی ہے؟ جی میں ایک دفعہ دیکھ رہا تھا تو ایک ساتھی سے میں نے کہا یہ کیا کہتا ہے؟ یہ ان کی عبادت ہے اہل کتاب کی، وہ ویڈیو ان کی بہت بڑا ان کا وہ پاپ شاپ آ رہا ہوتا ہے، وہ بس ٹنگا ٹنگا شروع ہے، وہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ الگ بات ہے کہ کچھ دین اور ایمان اور کلمہ گو لوگوں نے بھی اپنے دین کو ٹنگا ٹنگ کو اپنا کیا بنا دیا ہے؟ دین بنا دیا ہے، اور اس کو دین سمجھتے ہیں۔ فرمایا اے ایمان والو، نہ بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے بنایا ہے تمہارے دین کو ہزوا، مذاق، ولعبا، اور کھیل، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جن کو دی گئی ہے کتاب تم سے پہلے، اور کافروں کو کیا نہ بناؤ؟ اولیاء دوست، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے اگر تم مومن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم بلاتے ہو، نادیتم ندا کرتے ہو، إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کی طرف، تو اتخذوها ہزوا، بناتے ہیں اس کو مذاق، ولعبا، اور کھیل، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس وجہ سے کہ وہ ایسی قوم لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے۔ 8واں باب، سورۃ مائدہ کا 8واں باب۔ اس 8ویں باب میں علماء سوء کے اوپر سختی ہے۔ کس پر؟ علماء سوء، برے علماء، شریر علماء، فتنہ باز علماء، ٹھیک ہے نا؟ اور اہل کتاب کی قباحتوں کا بیان ہے، ٹھیک ہے جی؟ فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، حل تنقمون منا، تم عیب نہیں پاتے ہم سے۔ تنقمون، نقم کہتے ہیں کسی میں عیب پانا، کیا پانا؟ برائی پانا۔ تو فرمایا حل تنقمون،
اور حل بمانے لا کے ہے، یعنی نہیں پاتے تم ہم میں کوئی عیب الا مگر یہ کہ ان آمنا باللہ، ایک ہی عیب تمہیں نظر آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا ہے، وما انزل من قبل، اور جو اس سے پہلے اتارا گیا ہے، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور بے شک تمہارے اکثر کیا ہیں، نافرمان فاسق ہیں۔ قل کہہ دیجئے هل انبئکم بشر من ذالک مثوبۃ، تمہیں تو ہمارے اندر عیب نظر آتا ہے کہ ہم اللہ پر، کتاب اللہ پر ایمان لائے، اور جو اس سے پہلی کتابیں اتری اس پر ایمان لائے ہیں، آؤ ہم میں عیب پانا چھوڑو، ہم آپ کو بتاتے ہیں جو سب سے برا ہے بدلے کے اعتبار سے، کس کے اعتبار سے، اور برا ہے ٹھکانے کے اعتبار سے، یہ وہ ہیں جن پہ اللہ کا غضب ہوا، جن پہ اللہ کی لعنت ہوئی، جن کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنایا، جنہوں نے پوجا کی جنات شیاطین کی، طاغوت کی، فرمایا اور رائے راست سے سب سے زیادہ گمراہ ہیں۔ تو یہ سارے کون تھے یہ کام؟ یہ یہودی اور عیسائی تو تھے نا، بندر بھی اور خنزیر بھی انہی کو بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے نا، ذرا الفاظ پہ غور کرو۔ قل کہہ دیجئے حل انبئکم، کیا میں تمہیں بتلاؤں، بشر من ذالک مثوبۃ، بشر، کیا میں تمہیں بتاؤں زیادہ برا، من شر برا، من ذالک اس سے، مثوبۃ بدلے کے اعتبار سے، یعنی جن کو تم عیبناک سمجھتے ہو، ٹھیک ہے نا، عیبناک نہیں ہے، تم ہی عیب پاتے ہو، آؤ ہم تمہیں اس سے بھی بری حالت والے بتائیں۔ اللہ کے ہاں وہ کون ہے، من لعنہ اللہ، جن پہ اللہ نے لعنت کر دی ہے، وغضب علیہ، اور اللہ نے اس پہ غضب کیا، غصہ کیا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور اللہ نے بنائے ان میں سے بندر، والخنازیر اور خنزیر، وعبد الطاغوت، اور وہ لوگ برے ہیں بدلے کے اعتبار سے، عبد الطاغوت، جنہوں نے بندگی کی طاغوت کی، کس کی؟ طاغوت کا ایک معنی مردے بھی کیا ہے، جنہوں نے مردوں کو بھی نہیں چھوڑا، ان کی کیا کرتے رہے؟ پوجا پاٹ کرتے رہے۔ طاغوت سے مراد ہر باطل من دون اللہ، ٹھیک ہے نا، باطل معبود اللہ کے سوا، کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ معبود باطل جن کی عبادت اللہ کے سوا کی جاتی ہے اور وہ اپنی عبادت پہ راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا اولئک، یہی لوگ ہیں، شر مکانا، برے ہیں مکانا، ٹھکانے کے اعتبار سے، وَأَضَلُّ، اور یہی زیادہ گمراہ ہیں، عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے، وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب آتے ہیں آپ کے پاس، قالوا، تو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ یہ منافق جب آتے ہیں آپ کے پاس تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، تحقیق یہ کفر ہی کے ساتھ آپ کی مجلس میں داخل ہوئے ہیں، اور تحقیق وہ کفر ہی کے ساتھ نکلے ہیں۔ نہ جب آ رہے تھے مومن تھے، اور نہ اب جب آپ کی محفل سے جا رہے ہیں تو تب بھی مومن کفر کے ساتھ آئے تھے اور کفر ہی کے ساتھ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آئے کس لیے تھے؟ کئی دفعہ آپ کو بتایا، نفاق کے طور پر، جاسوسی کے طور پر، اپنے مفاسد، غلط مقاصد، ٹھیک ہے نا، ان کو پورا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ فرمایا یہ تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، اور تحقیق یہ داخل ہوئے ہیں، آئے ہیں آپ کے پاس کفر کے ساتھ، وَهُمْ، اور وہ لوگ، اور یہی قَدْ خَرَجُوا، تحقیق نکلے ہیں، بِهِ، اس کفر کے ساتھ، وَاللَّهُ اعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، وہ جو یہ کیا کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، عقیدہ یا ایمان چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایمان نہیں چھپاتے، عقیدہ ہے کفر چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
فرمایا ایمان کا تو اظہار کرتے ہیں، چھپاتے دل میں کیا ہیں؟ عقیدہ بد اور کفر۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تو دیکھے گا بہت ساروں کو ان میں سے یسارعون جلدی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، فی الاسم والعدوان گناہ میں، والعدوان اور زیادتیوں میں، دشمنیوں میں، ٹھیک ہے نا، ظلم گناہ اور زیادتی کے کاموں میں، شرک اور بدعت میں یہ کیا کرتے ہیں؟ خوب دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں اور محنتیں کرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ صرف یہی کام کرتے ہیں نہیں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور تو دیکھے گا کہ یہ جلدی کرتے ہیں اکلہم السحت، حرام خوری میں۔ کس میں؟ ہاں، اس کا عطف اوپر اس پر ہے، یسارعون فی الاسم، دوڑتے ہیں گناہ میں، والعدوان ظلم و زیادتی میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور بیچ کھانے ان کے حرام کو، یعنی حرام خوری میں دوڑ رہے ہیں۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت ہی برا ہے جو وہ یعملون عمل کرتے ہیں۔ اللہ، نیکی کے کام میں سست، کاموں کو سالا، اور برائی کی حالت دیکھو تو دوڑ رہے ہیں ظلم میں، زیادتی میں، گناہ میں، اور یہ پتہ چل جائے کہ کہیں حرام پکا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، نیاز پکی ہوئی غیر اللہ کی، تو دوڑ رہے ہیں، رشوت مل رہا ہے کہیں، دوڑ کے پہنچ رہے ہیں اس کے کھانے میں۔ آگے فرمایا لولا ینہاہم الربانیون، کیوں منع نہیں کرتے ان کو اللہ والے؟ بھئی کتاب تو ان کے پاس ہے نا، یہود و نصارہ کے پاس، ٹھیک ہے، اور بیچ میں اللہ والے بھی ہیں، کہتے ہیں بھئی ہم اللہ والے ہیں، تو اللہ والے ان کو کیوں نہیں منع کرتے؟ والاحبار، اور کیوں نہیں منع کرتے ان کو علماء، ٹھیک ہے نا، حق پرست ان کو کیوں نہیں منع کرتے، علماء ان کو کیوں نہیں منع کرتے؟ کس بات سے؟ عن قولہم الاسم، ان کے گناہ کی بات سے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور ان کے حرام کھانے سے۔ حرام کھا رہے ہیں تو علماء ان کو کیوں نہیں منع کرتے؟ بھائی کیوں حرام کھا رہے ہو، ٹھیک ہے نا، اور کیوں جو ہے تم گناہ کی باتیں کر رہے ہو؟ لیکن کیا کریں، علماء خود ہی کھا رہے ہو تو پھر ہیں؟ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، ٹھیک ہے نا، تو وہ جب خود کھا رہے ہوں گے تو وہ دوسروں کو منع کریں گے، تسی بھی کھاؤ تے اسی بھی کھاواں، آپ بھی کھاؤ اور ہمیں بھی کھانے دو۔ نہیں بھائی، فرمایا کیوں نہیں منع کرتے ان کو رب والے؟ والاحبار و علماء، احبار جمع حبر کی، کس کی؟ حبر عالم کو کہتے ہیں، بڑے علم والا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ حبر الامت، امت کا بڑا عالم۔ اس امت کا کوئی شک نہیں، اللہ نے قرآن کے علم سے اتنا نوازا تھا کہ ایک تابعی آئے اور قریش سے کہنے لگے، او قریش، میں اس ہستی کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اگر تمہیں اور کوئی عزت اور مقام نہ ملے، صرف اس شخص کا تمہارے اندر ہونا تم سب کی عزت اور شرافت کے لیے کافی ہے، کہ اکیلی یونیورسٹی تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے، مختلف شعبے ہوتے ہیں اور ہر شعبے اور فن کا ایک ماہر استاد ہوتا ہے۔ یہ ایک پروفیسر ہے، یہ فلاں چیز میں ڈاکٹری کی ہوئی اس نے، ٹھیک ہے، پی ایچ ڈی کی، یہ ان کا استاد ہے، یہ ان کا استاد ہے۔ اور یہ تابعی کہتے ہیں میں آیا، میں نے دیکھا کہ گھر بھرا ہوا ہے سارا، لوگ باہر کھڑے ہیں، حد نگاہ تک لوگ ہی لوگ، ہجوم ہے۔ میں مجمع میں سے ہوتے ہوتے ہوئے عبداللہ ابن عباس کے گھر کے اندر آیا، میں نے کہا حضرت
باہر تو لوگوں کا اتنا بڑا ہجوم ہے، ہر بندے نے قلم کاغذ لیا ہوا ہے اور سارے باہر ہیں ہر طرف۔ کہنے لگے اچھا لوٹا لاؤ میں وضو کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ہم نے لوٹا دیا، وضو کیا، اپنے اس کمرے سے باہر آئے سین میں، کہا باہر نکل جاؤ سارے، سب کو نکال دیا۔ پھر کہا اعلان کرو وہ اندر آ جائیں جو قرآن کی تفسیر سمجھنا چاہتے ہیں۔ وہ سارے اندر آئے، یہ بیٹھ گئے مسند پر، فرمایا پوچھو نسخ کی بات، تفسیر، نزول، مشکل الفاظ۔ صحابہ پوچھتے گئے، تابعین پوچھ رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں۔ سمندر معجزن ہے کہتے ہیں، اور لکھتے جا رہے ہیں۔ ان کی کلاس ختم ہوئی، فرمایا تم جاؤ اعلان کرو احادیث سمجھنے والے آ جائیں۔ وہ آ گئے، بتا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ جب وہ ختم ہوئے کہا تم جاؤ اعلان کرو کہ اس کے بعد وہ سمجھنے آ جائیں جو علم میراث سمجھنا چاہتے ہیں۔ وہ آ گئے، میراث کی بحث کر دی، وہ نکلے، پھر اعلان کیا آ جاؤ وہ لوگ آ جاؤ کہ جو عربی اشعار اور لغت سمجھنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ قرآنی لغت سمجھنے کے لیے عرب کیا پڑھتے تھے؟ جاہلیت کے اشعار۔ کوئی عربی تفسیر آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ اس میں کیا نہ ہو، ایک لفظ کی تائید کے لیے عربی کا کیا لکھا ہوتا ہے؟ شعر لکھا ہوتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ عرب اس کو اس معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ پھر کسی زمانہ جاہلیت کا ایک شعر لکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ علیکم بدیوان العرب، علیکم بدیوان الجاہلیہ، جاہلیت کے اشعار یاد کرو، اس لیے کہ اس میں تمہاری کتاب کے معانی ہیں، لغت ہے علماء کو۔ یہ گفتگو اب آپ مجھے بتاؤ، جس ہستی کا یہ علم ہو، یہ مرتبہ ہو، تو وہ حبر الامت نہ ہو تو اور کیا ہو جی؟ تو میں بات چلی تھی احبار کس سے؟ فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم، ان کے گناہ کی بات سے اور ان کے حرام کھانے سے، لبئس ما کانوا یصنعون، بہت ہی برا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ کیا؟ اللہ کا ہاتھ، یہ استہزاءً کہا۔ کیا کہا؟ مسلمانوں کی غربت، حالت زار دیکھی، کہا جس اللہ کو پکار رہے ہیں، مان رہے ہیں، اس کے لیے لڑ رہے ہیں، انہوں نے یہ اپنا ہاتھ باندھا ہوا ہے، ان کو دے کچھ نہیں رہا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو کیا کہتے ہیں؟ قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ باندھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے؟ فرمایا غلت ایدیہم، ہاتھ تو ان کے اپنے بندے ہوئے ہیں، وَلُعِنُوا، اور ان پہ لعنت کی گئی ہے، بما قالوا، بوجہ اس کے جو یہ کہتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ باندھا ہوا ہے یہ جملہ کہتے ہیں، اس کی وجہ سے ان پہ کیا پڑتی ہے؟ لعنت پڑتی ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ مبسوطتان، پھیلے ہوئے ہیں، فراخ ہیں۔ تو یہ کیا مطلب ہے؟ مفسرین کہتے ہیں ایک تو یہ کہ اللہ کی شان کے لائق، دوسرا معنی کرتے ہیں کہ بھائی اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں، یہ محاورہ عرب میں بھی اور ہماری بولی میں کہ فلاں آدمی کا ہاتھ بڑا کھلا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی کھلا خرچ کرتا ہے، لگاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کا ہاتھ باندھا نہیں، اللہ کا ہاتھ تو کیا ہے؟ کھلا ہے، وہ تو خرچ کر رہا ہے۔ کیسے؟ فرمایا ينفق کیف یشاء، خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، وہ تو اپنوں کو بھی دے رہا ہے، وہ تو دشمنوں کو بھی دے رہا ہے، وہ تو نہ ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور البتہ ضرور بضرور زیادہ کرے گا۔ کیا کرے گا؟ زیادہ کرے گا۔ یہ قرآن کثیراً مفعول اول،
بہت ساروں کے اندر، منہم ان میں سے، ما انزل الیک یہ فاعل ہے، زیادہ کرے گا بہت ساروں کے اندر ان میں سے، ما وہ قرآن جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف تیرے رب کی طرف سے، طغیاناً مفعول ثانی ہے، کیا زیادہ کرے گا؟ سرکشی کو زیادہ کرے گا اور کفر کو زیادہ کرے گا ان کے اندر۔ یہ کیا مطلب ہے؟ قرآن ان کے اندر سرکشی اور کفر کو زیادہ کرے گا؟ یہ آیت میں نے آپ کو پہلی بھی نکلوائی تھی۔ کیا کرے گا؟ کہ ہاں کفر تو ان کے اندر پہلے سے پڑا ہوا ہے، کیا ہے؟ کفر اور پڑا ہوا ہے اندر، اور بغض اور سرکشی تو ان کے اندر پڑی ہوئی ہے، لیکن جب آپ قرآن بیان کرو گے تو ان کی سرکشی کھل کے اور ظاہر ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو مانا کرو وَلَيَزِيدَنَّ، اور زیادہ کرے گا یہ قرآن۔ کیا کرے گا؟ یہ قرآن میں نے اس لیے کہا آگے مان آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو میں نے اس کا معنی پہلے کر دیا۔ اگر اس اعتبار سے معنی کرو گے تو یوں کرو گے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور البتہ ضرور بضرور زیادہ کرے گا بہت ساروں کے اندر ان میں سے، ماں وہ قرآن جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف، من رب کا آپ کے رب کی طرف سے، طغیاناً سرکشی کو، وکفرا اور کفر کو، ان کا جو کفر اور سرکشی چھپی ہوئی ہے وہ کھل کے ظاہر ہو جائے گی۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اور ہم نے ڈال دی ان کے درمیان العداوۃ دشمنی، والبغضاء اور بغض، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی بھی یہ جلاتے ہیں آگ، للحرب لڑائی کے لیے، اطفأها اللہ اللہ بجھا دیتا ہے اس کو، ویسعون فی الارض، ان کا بس چلے یہ تو ہر دن لڑائیاں کروانا چاہتے ہیں، یہ جب بھی آگ بھڑکاتے ہیں لڑائی کی، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو کیا کر دیتا ہوں؟ بجھا دیتا ہوں۔ یہ پلاننگ کرتے ہیں، میں ان کی پلاننگ کو خاک میں ملا دیتا ہوں، تدبیریں کرتے ہیں، میں ان کی تدبیروں کو خاک میں ملا دیتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کبھی یہ سوچا ہے غزوہ احد میں کچھ نے 24,000 لکھا ہے، کچھ نے 13,000 لکھا ہے، جتنے تھے سارے کے سارے اکٹھے ہو کے مدینہ پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور پریشانی کا عالم ہے، خندق کھودی جا رہی ہے۔ اللہ نے ان کی تدبیروں کو کیسے خاک میں ملا کہ آج مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، لیکن ہوا کیا؟ ایسے واپس گئے ہیں کہ ہوا چلی اور خیمے اکھڑ گئے، دیگیں الٹ گئی، اونٹ بھاگ گئے، اور آنکھوں میں ریت پڑ گئی ہے، اور ٹھنڈ بھی ہے، مر رہے ہیں سردی سے، کوئی راستہ نہیں دکھتا۔ یہ آیت کا شان نزول نہیں جوڑ رہا ہوں، صرف بتا رہا ہوں کہ یہ آگ جلاتے ہیں لڑائی کے لیے، سارے اسباب اللہ ان کی تدبیروں پہ کیا کر دیتا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ یہود کی تو سازش، چونکہ وہ تو آپ کے گھر مدینہ ہی کے اندر آس پاس رہتے ہیں، تو ان کا تو ہر دن کا کام ہے۔ فرمایا کلما اوقدوا نارا، جب بھی یہ جلاتے ہیں آگ، للحرب، کس کے لیے؟ ہاں ٹھیک ہے نا، تو وہ حرب کیا ہے؟ جاسوسیاں کرتے ہیں، میں نے ابھی کہا کیا کرتے ہیں؟ ادھر سے ادھر باتیں، ٹھیک ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ آگ کی بٹی گرم کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ فرمایا اطفأها اللہ، تو اللہ بجھا دیتا ہے اس کو، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ پسند نہیں کرتا فساد کرنے والوں کو۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اگر اہل کتاب آمنوا ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، تو لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم مٹا دیتے ہیں ان سے ان کے گناہ یا ان کے مصائب دنیا، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ، اور ہم ان کو داخل کرتے جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ اہل کتاب یہود و نصارہ
قائم کرتے تورات کو، انجیل کو، وما انزل الیہم اور اس کو جو اتارا گیا ان کی طرف یعنی قرآن کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، تو لا اکلوا من فوقہم البتہ کھاتے اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، منہم امۃ مقتصدۃ ان میں ایک جماعت ہے، مقتصدۃ میانہ رو، کیا راہ اعتدال پہ چلنے والی، وکثیر منہم اور بہت سارے ان میں، ساء ما یعملون بہت ہی برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ فرمایا اگر یہ اہل کتاب، جیسے اوپر لفظ ہے کہ اہل کتاب ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، شرک سے بھی، کفر سے بھی، نفاق سے بھی، ٹھیک ہے نا، تو ہم ان کے گناہ معاف کر دیتے اور نعمتوں کے باغات میں داخل کرتے۔ یہ تو اخروی حکم، دنیا میں کیا کرتے؟ اگر یہ قائم کرتے تورات کو، قائم کرتے انجیل کو، اور اس کو قائم کرتے جو اتارا گیا ہے ان کی طرف یعنی قرآن، تو اوپر سے بھی کھاتے، پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے۔ یہ کیا ہوتا؟ تورات اور انجیل کو کیسے قائم کرتے؟ اس کے قیام کا معنی، کسی چیز کے قیام کا معنی اس کا درست ہونا ہے۔ کیا ہے؟ اس کا درست ہونا ہے ایک معنی، یعنی اگر تورات اور انجیل میں یہ تحریف نہ کرتے اور اس کو درست رہنے دیتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک دوسرا معنی، اگر یہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے تو قرآن پر بھی، قرآن کو بھی قائم کرتے۔ تورات اور انجیل کا قیام اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب یہ آخری پیغمبر اور آخری کتاب پر کیا لاتے؟ ایمان لاتے۔ تو ان کو تو یہ خطرہ تھا کہ ہم تورات کے دعوے دار ہیں، انجیل کے دعوے دار ہیں، قرآن پر ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ مال دولت بادشاہوں کی طرف سے جو وظیفے ملتے ہیں یہ خاک میں مل جائیں گے۔ میں نے پوری تفصیل سورہ آل عمران میں بھی آپ کو بتائی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر یہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، اس کے نتیجے میں پھر قرآن کو مان لیتے، قائم تبھی ہوتی تورات کہ آخری پیغمبر اور کتاب کو مان لیتے، تو جو ان کے دلوں میں خطرات اور خدشات تھے کہ ہم مانیں گے تو ہم سے چھن جائیں گے، چھننے کے بجائے اللہ فرماتے ہیں میں ان کو اوپر سے بھی دیتا، میں ان کو زمین کے پاؤں کے نیچے سے بھی دیتا۔ لو انہم اقاموا التوراۃ اگر وہ قائم کرتے تورات کو، انجیل کو، وما انزل الیہم من ربہم اور جو اتارا گیا ہے ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے، تو لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ تو کھاتے اپنے اوپر سے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ اور پاؤں کے نیچے سے۔ نیچے سے کیسے کھاتے ہیں بھائی؟ اوپر سے بارشیں برستی، کیا برستی؟ بارشیں برستی خوب، اور زمین سے فصلیں اگتی، زمین سے تو بارشیں برسیں اور فصلیں اگیں، معیشت تو یہی ہے نا، کیا خیال ہے؟ فرمایا منہم سارے ایسے نہیں ہیں، کچھ ہیں رائے اعتدال پر جو تورات اور انجیل کو بھی قائم کرتے ہیں اور قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو فرمایا منہم امۃ قائمۃ ان میں سے ایک جماعت ہے، مقتصدۃ راہ اعتدال پہ قائم رہنے والی۔ کئی اردو تراجم میں لفظ ہوگا میانہ روی، میانہ رو، یعنی صراط مستقیم پر۔ تو صراط مستقیم پہ چلنے والے وہی ہیں جو تورات اور انجیل کے بعد کس کو قائم کرتے ہیں؟ قرآن کو قائم کرتے ہیں۔ اور جو قرآن کا انکاری ہو جائے تو تورات بھی قائم نہیں رہی اور انجیل بھی قائم نہیں رہی۔ آگے وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ اور فرمایا بہت سارے ان میں سے ساء بہت ہی برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یا ایھا الرسول اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، 9واں باب سورت کا
9واں باب ہے، اس میں ترغیب ہے تبلیغ کی اور تسلی ہے مبلغ کو۔ ترغیب فی التبلیغ و تسلیت للمبلغ، فرمایا اے رسول بلغ پہنچا دے ما انزل الیک من ربک، وہ جو اتارا گیا تیری طرف، من ربک تیرے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اور اگر تو نہیں کرے گا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ پس تو نے نہیں پہنچایا اس کا پیغام، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اور اللہ بچائے گا تجھے لوگوں سے، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ بے شک اللہ توفیق نہیں دیتا کافر قوم کو۔ فرمایا میرا رسول پہنچا جو تیری طرف کیا کیا گیا ہے، اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے۔ پیغمبر پر تبلیغ قرآن فرض تھی، کیا تھی؟ ہاں، پہنچا امر ہے۔ اور امام نصفی تفسیر مدارک میں لکھتے ہیں الامر لابقاء الفعل لا لایجاب الفعل، یہاں امر صرف ایجاب فعل کے لیے نہیں ہے بلکہ ابقاء فعل کے لیے ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ پہنچا دیا بس چھٹی، نہیں، بلکہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ کیا کرتے رہیں؟ پہنچاتے رہیں، ما دمت حیا، جب تک آپ زندہ ہیں آپ کا کام کیا ہے؟ قرآن کی دعوت دیتے رہنا ہے۔ بلغ ما انزل الیک، اور ما یہاں عموم جمیع ما مراد ہے، اس مقام پر یہ نہیں ہے کہ بعض چیزیں پہنچا، بلکہ کیا؟ جو آپ کی طرف آپ کے پاس رب کی طرف سے آئی ہے وہ سارا کچھ پہنچا دے۔ رد ہے ان لوگوں پر بھی جو کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے کچھ خصوصی چیزیں امت کو نہیں بتائیں، ٹھیک ہے نا، صرف حضرت علی کو چھپا کے دے دی تھی، ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں کوئی ایسی حضرت علی کو ایک کتاب وہی چھپا کر دی تھی، کوئی کہتے ہیں اس کا نام مصحف فاطمی ہے، کہتے ہیں کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی خاص چیزیں چھپا کر کیا کرتی تھی؟ ان کو دے دی تھی۔ فرمایا پیغمبر کا یہ کام نہیں ہے، پیغمبر کے پاس جو وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے وہ کیا کرتے ہیں؟ جمیع وہ پہنچاتے ہیں، سمجھ آگئی؟ پہنچا دیجئے ما وہ جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف، من رب کا آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر آپ نے وہ سارا کچھ نہیں پہنچایا تو سمجھ لیجئے آپ نے رب کا پیغام نہیں پہنچایا۔ واللہ یعصمک من الناس، تو دیکھو رب کا پیغام رب کے کلام سے پہنچتا ہے، کس سے پہنچتا ہے؟ اگر آپ رب کا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو کیا پہنچاؤ؟ قرآن پہنچاؤ۔ اگر قرآن آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے رب کا پیغام نہیں پہنچایا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ساری زندگی ایک بندہ کہے کہ میں پہنچا رہا ہوں، کیا پہنچا رہا ہے؟ یہ پیغام پہنچا رہا ہوں، پیغام آپ کو معلوم ہے رب کا؟ کوئی پتہ نہیں، قرآن کو نہ ہاتھ لگایا نہ دوسرے کو لگانے دیا، نہ کھولا اور نہ کسی کو کھولنے دیا، اور پہنچا رہا ہوں کس کا پیغام؟ رب کا پیغام۔ کیسے پہنچے گا رب کا پیغام؟ فرمایا بلغ ما انزل الیک، پہنچا میرا پیغمبر ما وہ جو اتارا گیا تیری طرف، میں رب کا تیرے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اگر تو نے نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تو تو نے نہیں پہنچایا اس کا پیغام، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اور اللہ تجھے بچائے گا لوگوں سے، کس سے؟ لوگوں سے اللہ بچائے گا، یعنی مقابل آ کے آپ کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، جو مرضی ہے ہو جائے۔ دیکھو صحابہ بھی شہید کیے، قتل کیے،
لیکن کوئی بندہ آیا ہے جس نے پیغمبر کو مار کے شہید کیا ہو، قتل کیا ہو؟ بولو۔ اللہ آپ کی کیا کرے گا؟ آپ صرف ہجرت کے واقعے کو لے لیں، راتوں کو آپ کا گھر سے نکلنا کہ پہرا لگا ہوا ہے، آپ کو پتہ چلے گا رب کیسے بچاتا ہے۔ غار سور میں 3 راتوں کا قیام دیکھ لیں کہ کافر باہر تک پہنچ چکے ہیں اور ان کے پاؤں بھی نظر آ رہے ہیں۔ پھر وہاں سے آگے چلنا دیکھ لیجئے، مدینہ سے پہلے بریدہ اسلمی کا 80 آدمیوں کا دستہ لے کے 200 اونٹوں کا انعام حاصل کرنے کے لیے چھاپا مارنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جو ہی چھاپا مارا، چونکہ مشرکین نے انعام لگایا تھا، 100 اونٹ نبی علیہ السلام کے سر کی قیمت، 100 اونٹ ابو بکر صدیق کی قیمت سر کی۔ حملہ کیا اس نے تو نبی علیہ السلام کے پاس آیا کہ بھئی 4 آدمی ہیں۔ کتنے آدمی تھے؟ 4 آدمی تھے۔ ابو بکر صدیق تھے، نبی علیہ السلام تھے، غلام تھا اور ایک بندہ اور تھا راہ دکھانے والا۔ 4 آدمی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پہل کر دی بریدہ پر، فرمایا کون ہے تو؟ من انت و مسمک، نام کیا ہے؟ تو کہنے لگا انا بریدہ۔ نبی علیہ السلام نے کہا فباردا امرنا، تیرا نام بریدہ ہے تو بریدہ تو برودت سے ہے، برودت ٹھنڈک کو کہتے ہیں، پھر تمہارا معاملہ ٹھنڈا رہے گا، جنگ نہیں ہوگی۔ اچھا بتاؤ کون سے قبیلے سے ہو؟ کہنے لگا اسلمی۔ کہا جب تم اسلم سے ہو تو فسلمنا، پھر تو ہمیں سلامتی مل گئی آپ سے۔ اچھا اسلم کی کون سی شاخ؟ کہنے لگا بنو سہم سے ہو۔ نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کی طرف دیکھ کے کہا خراجہ سہموں کا، میرا نہیں تیرا بھی حصہ ساتھ نکل آیا۔ یہ گفتگو بریدہ سنتا ہے، کہنے لگا آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ، میں محمد الرسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس کیا انعام لینے آیا؟ کہنے لگا ہاتھ آگے کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ 84 کے 84 آدمی اور انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ چلا تھا اکیلا ہی جانب منزل، راہرو ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ اب جا رہے ہیں مدینہ، قریب ہے تو 4 سے 84 کر دیے جی اللہ۔ تو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گی اس آیت کی جھلک، واللہ یعصمک من الناس۔ اور کل کے درس میں کہا کہ کس طرح راستے میں منافقین نے سازشیں کی نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کی۔ فرمایا واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ توفیق نہیں دیتا کافر قوم کو۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لستم علی شیء، نہیں ہو تم کسی چیز پر۔ کسی چیز پر تو ہیں بھائی، کیا خیال ہے؟ یہودیت ان کا کوئی نہ کوئی دین تو ہے، عیسائیت ایک دین ہے، تو کیسے کہا جا رہا نہیں ہو تم کسی چیز پر، یعنی کسی دین پر جو رب کو پسند ہو، رب کے ہاں وہ پسندیدہ دین ہو۔ سمجھ آ گئی؟ تو معلوم ہوا تمہارے جو دین ہیں یہ رب کے ہاں کوئی دین حق نہیں ہے۔ ہاں فرمایا نہیں ہو تم کسی دین پر، حتی تقیم التوراۃ والانجیل، جب تک کہ تم یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات اور انجیل کو، وما انزل الیکم، اور اس کو جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے۔ میں نے پہلی بھی یہی لفظ گزرا ہے کہ تورات اور انجیل تبھی قائم ہو سکتے ہیں کہ وہ کس پر ایمان لائیں؟ قرآن پر ایمان لائیں۔ فرمایا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور البتہ ظاہر کرے گا بہت ساروں کے اندر ان میں سے ما انزل الیک، وہ قرآن جو اتارا گیا تیری طرف، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، طغیاناً سرکشی کو، و کفرا، اور کفر کو۔ اگر اس کا منظر دیکھنا ہے کسی نے تو جاؤ کسی کفر اور بدعت کی بستی میں، قرآن پڑھنا شروع کر دو، آپ کے درس سے پہلے سب سانجا مانسیرا ہوگا
کہیں گے فلاں بڑا شریف ہے، فلاں پہ تو شرافت ختم ہے، فلاں تو ہے ہی بس لوگوں کے دل میں ایسا آدمی ہے، موم ہے، نرم ہے، یہ جا کے قرآن شروع کر دو، آپ کو ان کی طغیانی اور کفر ظاہر ہوتا نظر آئے گا۔ وہی شریف آپ کو نظر آئیں گے، ابھر کے آئیں گے، جس کو آپ شریف سمجھتے تھے وہی آپ دیکھیں گے سب سے بڑا شریر ہوگا۔ یہ کمال ہے اس کتاب میں، بات سمجھ۔ بارش جب ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو زمین کے اندر جو گند چھپا ہوتا ہے، کانٹے جھاڑیاں، وہ بھی نکل آتی ہیں، اور اگر کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو وہ بھی، ہاں، کیا خیال ہے؟ بارش تو برستی کھیتی پر بھی ہے، فصلیں اگاتی ہیں، اور ڈھیر پہ برستی ہے تو بدبو جو چھپی ہوتی ہے اندر وہ بھی کیا ہو جاتی ہے۔ اب بارش ہوئی ہے 2 دن نا، ڈھیروں سے دھوپ کے وقت گزرنا نہ کیا ظاہر کرتی ہے، سارا گند نکلے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن وہ بارش ہے۔ آگے فرمایا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، پس تو افسوس نہ کر، غمزدہ نہ ہو کافر قوم پر۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والسابئون، اور فرقہ سابئین، والنصارى، اور نصارى، من آمن باللہ، جو ایمان لایا ان میں اللہ پر، والیوم الآخر، اور دن آخری پر، وعمل صالحا، اور عمل کیا نیک، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ انگلینڈ میں ایک دوست تھا میرا، تعلق بیانات سنتا ہے، اس نے میرے واٹس ایپ کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی بھیجی، اور نیچے انگلش میں ترجمہ بھیجا، لکھا ہوا تھا بڑا خوبصورت، اس کو بنا کے کہا حضرت مجھ پہ یہاں سوال کیا گیا، جو وہاں دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہود بھی ہیں نصارہ بھی ہیں، کہ جی آیت ہے، مجھ سے پوچھا گیا، میں نے کہا کیا؟ کہ آیت کہتی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جو یہودی ہیں، جو سابئین ہوئے ہیں، جو نصارہ ہیں، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور عمل صالح کرے، تو ان پہ کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، وہ سارے جنتی ہیں۔ آیت سے سمجھ آ رہی بات کہ نہیں؟ وہ سارے کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم مسلمان نہیں، ہم یہودی ہیں، ہم بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عیسائی بھی ایسے کرتے ہیں، تو کوئی خوف اور غم ان پہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا آیت سمجھو، قرآن نے یہاں الفاظ استعمال کیے ہیں، اس لفظوں پہ آپ نے غور کیے، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، صرف زبانی، وہ لوگ جو یہودی ہوئے، وہ لوگ جو سابئین ہیں، سابئون کا فرقہ، والنصارى، اور جو نصارہ ہیں، من آمن باللہ، جو بھی ان میں سے ایمان لائے گا اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ تو ادھر تک تو وہ کہیں گے ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کے یوم آخر، آخری دن کو بھی مانتے ہیں، لیکن قرآن نے ایک لفظ آگے اور بڑھایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل صالح قرآن کی اصطلاح میں ہوتا ہی وہ ہے جو پیغمبر محمد عربی کے طریقے پر ہو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو تو مطلب کیا ہے؟ ان سب کو دعوت ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تو اب آخری درجہ تمہارا کیا ہے؟ وہ ہے کہ میرے آخری پیغمبر پر ایمان لا کے اس کی سنت کے مطابق کیا کرو۔ تو اگر ایسے کر لیا انہوں نے تو ان کے لیے کوئی خوف اور غم، لیکن وہ ایسا کب کرتے ہیں؟ وہ ایسا نہیں کرتے۔ آگے جی فرمایا لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ،
البتہ تحقیق ہم نے لیا پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، وارسلنا الیہم رسولا، اور ہم نے بھیجے ان کی طرف رسول، کلما جاءہم رسول، جب کبھی آیا ان کے پاس رسول، بما ایسے احکام لے کے، لا تہویٰ انفسہم جو اچھے نہ لگے ان کے دلوں کو، تو فریقاً کذبوا ایک فریق کو انہوں نے جھٹلا دیا، وفریقاً یقتلون اور ایک فریق کو وہ کیا کرتے تھے؟ قتل کرتے تھے، وحسبوا اور انہوں نے گمان کر رکھا، خیال کیا، اللہ تکون فتنۃ کہ نہیں ہوگی کوئی سزا کوئی عذاب، نبی کو قتل کیا جھٹلایا اور خیال کیا کیا؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، اللہ تکون فتنۃ کہ نہیں ہوگی کوئی سزا، ٹھیک ہے نا، فتنہ سزا آزمائش عذاب، فعموا تو اندھے ہو گئے، وسموا فعموا کیا ہو گئے؟ اندھے ہو گئے، وسموا اور بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم پھر اللہ نے ان کے اوپر مہربانی کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ پہلے انہوں نے اپنے نبیوں کی تکذیب کی، کئیوں کو قتل کیا تو کیا ہو گئے؟ اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے۔ پھر ایک وقت گزرا فترت کا، اللہ نے آخری پیغمبر بھیج دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، انہوں نے آ کے ان کو پیغام حق سنایا، پھر کیا ہوا؟ ثم تاب فرمایا پھر اللہ نے توجہ کی ان پر، ثم عموا پھر یہ کیا ہو گئے؟ پھر اندھے ہو گئے، وسموا پھر کیا ہو گئے؟ بہرے ہو گئے، کثیر منہم بہت سارے ان میں، ہاں کچھ اندھے اور بہرے نہیں ہوئے، جنہوں نے بصیرت کو استعمال کیا اور کان استعمال کیے، توجہ انابت سے سنا، وہ ایمان لے آئے۔ سمجھ آ گئی؟ تو آیت میں معنی یہ لفظ 2 مرتبہ آیا ہے کہ وہ اندھے ہو گئے، یہ پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، ٹھیک ہے نا، اور پھر دوسری مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کے بھی قرآن اور پیغام کا کیا کیا؟ انکار کیا، تو پھر اندھے اور بہرے ہو گئے۔ آگے، لقد کفر الذین تحقیق البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، کافر ہوئے وہ لوگ، قالو جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم کہ بے شک اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے، وقال المسیح حالانکہ مسیح علیہ السلام نے خود کہا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، انہو من یشرک باللہ بے شک شان یہ ہے جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ تو تحقیق اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا عیسیٰ کہ اللہ ہی کیا ہیں، مسیح ابن مریم ہی الہ اور اللہ ہیں، یہ حد کر دی انہوں نے کفر کی، حالانکہ خود حضرت مسیح یہ کہتے رہے کہ بندگی اس رب کی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا رب بھی ہے، اور جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اس پہ جنت کیا ہے؟ حرام ہے۔ فرمایا لقد کفر الذین قالوا اور البتہ تحقیق کفر کیا کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ کہ بے شک اللہ تیسرا ہے 3 کا، کیا؟ ثالث ثلاثہ تیسرا ہے 3 کا، سمجھ آ گئی؟ پہلوں نے کیا کہا کہ عیسیٰ مسیح ابن مریم ہی کیا ہیں؟ اللہ ہیں، اور وہ بھی کافر ہوئے جنہوں نے کیا کہا کہ 3 میں سے تیسرا ہے، کیا؟ جبریل روح القدس عیسیٰ اور اللہ 3، اور بعض کہتے تھے کہ جبریل نہیں، حضرت مریم حضرت عیسیٰ اور اللہ۔ فرمایا یہ کافر ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ ما من الہ
کوئی الہ نہیں الا الہ واحد مگر ایک ہی الہ ہے، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا اور اگر یہ باز نہیں آئیں گے عَمَّا يَقُولُونَ اس سے جو یہ کہتے ہیں تو لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا البتہ ضرور بضرور پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے عذاب علیم دردناک عذاب افلا یتوبون الی اللہ۔ اتنے رد کرنے کے بعد حقیقت کے بعد فرمایا افلا یتوبون الی اللہ، کیا پس توبہ نہیں کرتے، رجوع نہیں کرتے یہ اللہ کی طرف، وَيَسْتَغْفِرُونَهُ یہ اس سے بخشش طلب نہیں کرتے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مل مسیح ابن مریم نہیں ہے حضرت مسیح ابن مریم الا رسول مگر رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل تحقیق گزر چکے ہیں ان سے پہلے کئی رسول، وَأُمُّهُ صدیقہ اور ان کی ماں ولیہ ہے، ان کی ماں سچی ہے تو کیا ہے؟ ولیہ ہیں۔ کانا یأکلان الطعام کھاتے تھے دونوں کھانا، کانا یأکلان الطعام وہ دونوں کیا کرتے تھے؟ کھانا کھاتے تھے۔ انظر دیکھ میرا پیغمبر کیف نبین لہم الآیات کس طرح ہم ان کے لیے بیان کرتے ہیں آیتیں، ثم انظر پھر دیکھ انا یؤفکون کہاں وہ پھیرے جاتے ہیں۔ فرمایا حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں کیا تھے؟ کھانا کھاتے تھے۔ کیا؟ تو جو کھانا کھاتا ہو اس کو کھانے کی حاجت ہو وہ الہ ہو سکتا، ہاں وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ قل کہہ دیجئے اتعبدون من دون اللہ کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ما ایسوں کی لا یملک لکم ذرہ جو نہیں مالک تمہارے لیے ذرہ ضرر کے، ولا نفع اور نفع کے، نہ نفع کے مالک ہیں اور نہ ضرر کے، ایسوں کی بندگی کرتے ہو۔ واللہ هو السمیع العلیم اللہ ہی سننے والا علیم کیا کرنے والا ہے؟ جاننے والا ہے۔ یعنی الہ وہ ہوتا ہے جو سمیع اور علیم ہو، اور سمیع اور علیم کون ہے؟ اللہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب کہہ دیجئے اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم نہ زیادتی کرو نہ حد سے بڑھو فی دینکم اپنے دین میں حد سے نہ نکلو، کیا نہ کرو؟ ہاں حد سے نہ نکلو، اور اللہ پہ نہ کہو مگر حق بات، کیا؟ ہاں دین میں غلو کیا ہے؟ لگاؤ نا جنریٹر بھائی۔ فرمایا لا تغلو فی دینکم نہ غلو کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ تفسیر در منصور میں لفظ ہے اے لا تبتدعو بدعت نہ کرو دین میں، کیا نہ کرو؟ ہاں دین میں بدعات نہ بڑھاؤ، اضافہ نہ کرو، نہ حق، ٹھیک ہے نا؟ حق کی بدعت کر سکتے ہو بھائی، بدعت ہے ہی نہ حق، کیا؟ ہاں یہ نامناسب ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ اور نہ پیروی کرو پیچھے چلو اس قوم کے خواہشات کی، قد ضلوا تحقیق جو گمراہ ہو چکے من قبل پہلے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا اور بہت ساروں کو گمراہ کیا ہے انہوں نے، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ اور وہ گمراہ ہو چکے ہیں سیدھے راستے سے۔ یعنی اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو، تجاوز نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، اور ان لوگوں کے خواہش کے پیچھے نہ چلو جو پہلے خود گمراہ ہوئے اور پھر دوسروں کو بھی بہت ساروں کو کیا کیا ہے؟ تم سے پہلے جو گمراہ ہو چکے ہیں اور اوروں کو بھی بہت ساروں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کی پیروی نہ کرو۔ وہ تمہارے مولوی ہیں، تمہارے پیر ہیں، خود گمراہ ہو چکے ہیں اور دوسروں کو کیا کر رہے ہیں؟ گمراہ کر رہے ہیں، ان کے پیچھے نہ چلو۔ فرمایا لعن الذین کفروا لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داؤد علیہ السلام کی زبان سے۔ کیا مطلب؟ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو انہوں نے کرتوت کیے تو ان پر داؤد علیہ السلام نے کیا کی؟ لعنت کی ہے، سمجھ آ گئی؟ اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے ان پہ کیا کی گئی؟ ان کے زمانے میں جو انہوں نے غلط کام کیے
لعنت کے کام کیے تو ان کی زبان سے بھی ان پر کیا کی گئی؟ لعنت کی گئی ہے۔ فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون اور تھے حد سے بڑھتے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کانوا تھے لا یتناہون نہیں منع کرتے تھے ایک دوسرے کو، عن منکر ان برائی سے، فعلوہ جو وہ کرتے تھے۔ آج تک یہی حال ہے، آپ یہود کو دیکھ لیں، نصارہ کو دیکھ لیں، ان ممالک میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کوئی تصور ان کے ممالک میں آج بھی کہتے ہیں آزادی ہے، چاہے روڈ کے کنارے کوئی گناہ کر رہا ہے، ہاں سزا تب ہے جب رضامندگی سے نہ ہو، جبرن کوئی کر رہا ہے۔ اگر دونوں باہمی رضا سے لگے ہوئے ہیں تو کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ ان کو کیا کرے؟ روکے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے اور آج تک اس پہ وہ کیا ہیں؟ قائم ہیں۔ لیکن مسلمان کا ملک، مسلمان کے اسلامی مملکت کی تو بنیاد ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، البتہ بہت ہی برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ ترى کثیرا منہم، تو دیکھے گا بہت ساروں کو ان میں سے، یتولون الذین کفروا دوستی لگاتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، لبئس ما قدمت لہم انفسہم بہت ہی بری ہے وہ چیز جو آگے بھیج دی ہے ان کے لیے ان کے نفسوں نے، ان کی جانوں نے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اپنے لیے آگے جو بھیج رہے ہیں وہ یہ ہے ان سخط اللہ علیہ، کہ اللہ ان پہ کیا ہوا ہے؟ غصے ہوا ہے، ناراض ہوا ہے۔ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ اور عذاب میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر، والنبی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما انزل الیہ اور اس قرآن پر جو اس نبی کی طرف اتارا گیا، تو متخذوہم اولیاء یہ نہ بناتے کن کو؟ کافروں کو، اولیاء دوست، تو یہ کافروں کو دوست نہ بناتے۔ آگے وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ لیکن بہت سارے ان میں سے فاسقون فاسق ہیں، اکثر ان کے نافرمان ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً اوپر یہود کا بھی ذکر ہوا، عیسائیوں کا بھی ذکر ہوا، تو فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً تو ضرور بضرور پائے گا، اشد الناس زیادہ سخت لوگوں میں سے، عداوتاً دشمنی کے اعتبار سے، للذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، الیہودا یہودیوں کو۔ فرمایا تو لوگوں میں سے سب سے زیادہ دشمنی کرنے والا پائے گا کن کو؟ یہودیوں کو۔ کن کے ساتھ؟ ایمان والوں کے ساتھ۔ لَتَجِدَنَّ البتہ ضرور بضرور تو پائے گا، اشد الناس عداوتاً سخت لوگوں میں سے زیادہ سخت، عداوت کے اعتبار سے۔ کس کے ساتھ عداوت کے اعتبار سے؟ للذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان کے لیے ان کی عداوت کو سخت پائے گا۔ آمنو جو ایمان لائے، الیہودا تو کن کو عداوت میں سخت پائے گا؟ بولو الیہودا یہودیوں کو، والذین اشرکوا اور ان لوگوں کو بھی عداوت میں لوگوں سے سب سے زیادہ پائے گا، اشرکوا جنہوں نے شرک کیا ہے۔ مشرک بھی مومنوں سے کبھی محبت، سمجھ آ رہی؟ یہ موحد سے سب سے زیادہ دشمنی اور عداوت رکھیں گے۔ یہود کا بھی یہ حال ہے۔ وَلَتَجِدَنَّ اور البتہ تو پائے گا، اقربہم ان میں سے زیادہ قریب، مودتاً محبت کے اعتبار سے، ایمان والوں سے، الذین ان لوگوں کو، قالوا انا نصارى جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں۔ یہود کو ذکر کیا، مشرکین کو ذکر کیا کہ ان کو سب سے زیادہ عداوت میں پائے گا کہ یہ دشمنی رکھتے ہیں مومنوں سے، اور ان سے زیادہ قریب پائے گا کن کو؟
محبت کے اعتبار سے نصارہ کو کہ یہ مومنوں سے کیا کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یہود سے اور مشرکین سے زیادہ ان کو قریب پائے گا بنسبت ان کے، یہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو آیت میں قیامت تک ہر عیسائی نہیں مراد، سمجھ آ رہی، دنیا کے سارے عیسائی نہیں مراد، بلکہ اس سے وہ عیسائی مراد ہیں جو حبشہ میں تھے، نجاشی بادشاہ تھا جس نے مومنوں کو ٹھکانہ دیا اپنے ملک میں، اور پھر نتیجہ کیا نکلا کہ وہ خود بھی ایمان لے آیا۔ آگے پوری تفصیل انہی کی آ رہی ہے، پوری روح زمین کے سارے عیسائی مراد مت کہ کوئی ایسا آیت کو لے کے کہے جا کہے جی یہ تو ہم سے کیا کرتے ہیں، ہاں یہ پیار کرتے ہیں، نہیں، خاص لوگ مراد ہیں۔ اور وہ کیا ہیں خاص، ذرا دیکھنا، وَلَا تَجِدَنَّ، اور تو پائے گا البتہ ضرور، اقربہم، ان سے، ان میں سے زیادہ، ان میں سے قریب، مودتاً، محبت کے اعتبار سے، للذین، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، الذین، ان لوگوں کو تو پائے گا، قالوا انا نصارى، جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، ذالک، یہ اس وجہ سے کہ منہم قسیسین، کہ ان میں سے کچھ علم دوست لوگ ہیں، کیا ہیں، قسیسین، طالب حق، کیا، طالب حق، حق کے طلبگار، ٹھیک ہے، علم دوست، یعنی بات سمجھتے ہیں تو پھر مانتے ہیں۔ فرمائے یہ اس وجہ سے کہ ان میں سے کچھ لوگ قسیسین، طالب حق، علم دوست لوگ ہیں، ورہبانا، اور تارک دنیا، درویش لوگ ہیں، ان میں کیا لوگ ہیں، تارک دنیا، درویش لوگ ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ کہ وہ تکبر بھی نہیں کرتے، کیا نہیں کرتے، لا يستكبرون، تکبر نہیں کرتے، کیوں، فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ سنتے ہیں وہ قرآن جو اتارا گیا رسول کی طرف، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو دیکھے گا ان کی آنکھوں کو، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، بہتی ہیں آنسوؤں سے، یعنی ان کی آنکھوں سے کیا جاری ہوتے ہیں، آنسو جاری ہوتے ہیں، ہاں، تفیض من الدمع، آنکھوں سے بہتے ہیں آنسو، مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ جب قسیسین ہے، طالب حق ہیں، تو رسول پہ اترنے والا قرآن سنتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے کیا کر لیا، حق کو پہچان لیا۔ تو یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا آمنا، تو دیکھو جب محبت کے اعتبار سے قریب تھے تو نتیجہ کیا نکلا، ایمان لے آئے۔ میں نے کہا ساری دنیا کے نصارہ مراد، ہاں، پہلا قافلہ جب حبشہ گیا جس میں نبی علیہ السلام نے، کچھ مرد تھے کچھ خواتین تھیں، ٹھیک ہے نا، یہ پہلا قافلہ جب گیا، ان میں جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو جا کے حبشہ میں یہ رہنے لگے۔ کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ مشرکین مکہ نے وفد بھیجا نجاشی بادشاہ کے پاس، عمر ابن عاص جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی سربراہ تھے۔ تو جب یہ پہنچتے ہیں حبشہ، تو پہلے دن پہنچتے ہی تمام اسمبلی کے جو ارکان پارلیمنٹ تھے ان کے نا، بادشاہ کے وزراء، ان سب کو تحفے دیے، ٹھیک ہے، ان کو راضی کر لیا کہ اگلے دن ہمارے حق میں ووٹ ڈالیں گے، ٹھیک ہے نا، تو سب کو پہلے خوش کر دیا۔ جب اگلے دن بادشاہ نجاشی آیا، تخت پہ بیٹھا، تو جی ہر وفد آتا ہے بادشاہ سے ملتا ہے، مکے کا وفد بھی آیا، انہوں نے بھی گفٹ پیک کیے ہوئے تھے، بادشاہ کو بڑے تحفے پیش کیے۔ نجاشی نے کہا جی کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے جی ہماری برادری قوم کے کوئی چند جوان ہیں جو باغی ہو چکے ہیں اور بھاگ کے آپ کے پاس آئے ہیں اور دین بھی چھوڑ چکے ہیں باپ دادا کا، تو اگر آپ ان کو گرفتار کر کے ہمارے حوالے کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ بادشاہ نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ سارے جنہوں نے پیٹ میں کچھ نہ کچھ تحفہ ڈالا تھا تو سارے کہنے لگے بادشاہ سلامت یہ ٹھیک کہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا نہیں ایسے کیسے،
جو بندہ میرے ملک میں امن سے رہ رہے ویسے ہی اٹھا کے پکڑ کے ان کو دے دوں؟ ان کو بلاؤ۔ بادشاہ کا سمن آیا، جعفر طیار وفد کے ساتھ اگلے دن بادشاہ کے پاس پیش ہو گئے۔ اب نجاشی بیٹھا ہے تخت پہ، سامنے وفد کھڑا ہے مشرکین کا، ادھر کھڑا ہے جعفر طیار۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کی قوم ہے، یہ آپ کے خلاف آئے ہیں، کہ آپ باپ دادا کا دین چھوڑ چکے ہیں، یہ ٹھیک کہتے ہیں؟ تو جعفر طیار نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ کہا بادشاہ سلامت، بالکل یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ ہم نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ تو پوچھئے کہ باپ دادا کا دین کیا تھا؟ تو کہتا ہے ایوہ الملک، او بادشاہ، کننا قوما اہل جاہلیت، ہم ایک جاہل قوم تھے، نعبد الاسنام ونأکل الاموات، میتتا، ہم مردار کھاتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ونشرب الخمر، ہم شراب پیتے تھے، ونسوء الجوار، ہم پڑوسیوں کو تنگ کرتے تھے، ان کے حقوق پامال کرتے تھے، وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ، ہم میں جو طاقتور ہوتا وہ کمزور کو کھاتا جاتا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ ہم اس حال میں تھے کہ ہم میں اللہ نے ایک ہستی کو مبعوث فرمایا، نعرف اسمہ وحسبہ ونسبہ وعفافہ، جن کے نام کو، حسب، نسب کو ہم جانتے ہیں، انہوں نے ہمیں اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی اور ان ساری برائیوں سے بچایا۔ تو یہ حقیقت ہے۔ بادشاہ کہنے لگا حل عندکم من الوحی شیء، کیا آپ کے پاس اس نبی پہ آنے والی وحی کا کچھ حصہ ٹکڑا ہے؟ جعفر طیار کہنے لگے جی ہاں ہے۔ کہا سناؤ۔ تو جعفر طیار آگے ہوئے اور سورۃ مریم کا پہلا رکوع شروع کر دیا۔ کیا کر دیا؟ کاف ہا یا عین صاد۔ جب رکوع پڑھا، بادشاہ رو رہا ہے، پارلیمنٹ کے رکن رو رہے ہیں، ترا اعینہم تفیض من الدم، آنسو جاری ہیں۔ جب تلاوت ختم کی، بادشاہ نے کہا یہ روشنی، یہ وحی اور موسیٰ علیہ السلام پہ آنے والی وحی عیسیٰ علیہ السلام پر یوں لگتا ہے کہ ایک چراغ سے نکلنے والی ہے، ایک چراغ سے نکلنے والی روشنی لگتی ہے۔ بس بادشاہ نے کہا تم اپنے تحفے لو، جاؤ، اور مسلمانوں سے کہا میرے ملک میں رہو امن سے۔ وہ امن سے رہنے لگے۔ یہ باہر نکلے کہ چلتے ہیں۔ عمر ابن عاص نے کہا ایسے کدھر چلتے ہیں؟ ایک وار ناکام ہوا تو دوسرا وار کرتے ہیں۔ دوسرا وار کیا کیا؟ کل پھر آگے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اگلے دن ہی پھر کھڑے ہیں ادھر۔ وہ بھائی کل تمہیں نکالا تھا، کیوں آگے ہو؟ یہ بادشاہ سلامت، آپ نے کل ہمیں بے عزت کر کے نکال دیا تھا، لیکن سن لیجئے پوری بات ان لوگوں کی۔ آپ نے پوری بات نہیں سنی جی۔ کیا؟ انہم یشتمون عیسیٰ و امہ، وہ حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کو گالیاں بھی دیتے ہیں۔ بادشاہ تو عیسائی تھا، انہوں نے ایسے پاسا پلٹا۔ بادشاہ لال ہو گیا غصے سے، کہا بلاؤ ان کو۔ جب آئے کہا تم کیا کہتے ہو حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کے بارے میں؟ جعفر طیار کہنے لگے بادشاہ سلامت ہم کیا کہیں گے، ہم تو وہی کہتے ہیں جو قرآن کہتا ہے۔ کہا قرآن کیا کہتا ہے؟ جعفر طیار کہنے لگے کل پہلا رکوع سنایا تھا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم سے، دوسرا رکوع شروع کر دیا۔ جب دوسرا رکوع شروع کر دیا اور اس آیت پہ پہنچتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، تو بادشاہ اتنی ہچکیاں لے رہا ہے کہ اس کا گریبان بھی آنسوؤں سے تر ہو گیا، اور تلاوت جو ہی ختم ہوئی فوراً اٹھتا ہے، اس کے تخت پہ بچھے ہوئے قالین پہ کوئی تنکا پڑا ہے، تنکا اٹھا کے کہتا ہے اللہ کی قسم جو حقیقت اس شخص نے قرآن سے عیسیٰ علیہ السلام کی بیان کی ہے، حضرت عیسیٰ ایک تنکے کے برابر نہ اس سے اوپر ہے نہ اس سے نیچے ہے۔ ایسا ہی ہے ان کے متعلق عقیدہ جو قرآن نے، اور کہا تم مانو یا نہ مانو میں تو کلمہ پڑھ کے ایمان لاتا ہوں۔
تو سارے یہ عیسائی مراد، اور یہی نجاشی ہے جب یہ فوت ہوتا ہے نبی علیہ السلام اس کا جنازہ پڑھتے ہیں. اپنے ملک میں فوت ہوا ہے، واحد شخص ہے، واحد شخص ہے فوت اپنے ملک میں ہوا. نبی علیہ السلام نے کہا اٹھو صفیں درست کرو، اپنے بھائی کا جنازہ پڑھتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب سنتے ہیں وہ قرآن جو اتارا گیا رسول کی طرف، تو تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس وجہ سے کہ پہچان لیا انہوں نے حق. یقولون، کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں لکھ دے گواہوں میں سے، یعنی ہم تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، لکھ دے ہمیں گواہ. وما لنا لا نؤمن باللہ، اور کیا ہو گیا ہمیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے اللہ پر. وما جاءنا من الحق، اللہ اکبر، اور اس پر جو آ چکا ہے ہمارے پاس حق. ہم کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اس پر جو آ چکا ہے ہمارے پاس حق، ہم اس حق پر ایمان لائیں گے، قرآن پر. وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا، اور ہم طمع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ داخل کرے گا ہمارا رب ہمیں مع القوم الصالحین، صالح قوم کے ساتھ. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، پس بدلہ دیا اللہ نے ان کو، بما قالو، بوجہ اس کے جو انہوں نے کہا. کیا بدلہ دیا؟ جنات، ایسے باغات کا، تجری من تحت الانہار، کہ بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں. وذالک جزاء المحسنین، اور یہ بدلہ ہے نیک لوگوں کا، نیکی کرنے والوں کا. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یہی لوگ ہیں اصحاب الجحیم، جہنم والے. وقفہ کرتے ہیں.